بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی خصوصی توجہات، خصوصی عنایات۔ خدا کی ایک خاص توجہ اور خاص عنایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور چاہت کو ہر دل کے اندر رکھا۔ دوست اور دشمن سب کو حضرت موسیٰ کا محب بنایا، ان کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈالی۔ خدا کی اگر عنایت اور توجہ نہ ہوتی تو دوست تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ دوست کے دل میں محبت ہو، دشمن کے دل میں محبت اترنا بڑا مشکل تھا، لیکن یہ خدا کی خاص عنایت تھی، اس کا کرم تھا، اس نے دشمن کے دل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور دوستی ڈال دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سمجھ رہے ہیں، اور ہم نے اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ یعنی فرعون کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، فرعون کے دل میں بھی محبت ڈالی، اسی کی آغوش میں، اسی کے قصر میں، اسی کے محل میں، اسی کی بیوی کی آغوش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور ان کی زندگی کا ایک حصہ گزرا۔ ان بخشکار مستقیماً بدست خدا بند بود۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جو عمل تھا، یہ عمل صرف اور صرف خدا کے اختیار میں تھا، ڈائریکٹلی خدا کے ہاتھ میں تھا۔ خدا کے علاوہ خدا اگر نہ چاہے تو کسی کی محبت کسی کے دل میں نہیں آ سکتی۔ خدا ہی دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، اسی لیے در تفاسیر آمده است که هر کسی موسی را مشاهده میکرد مهر او را در دل میگرفت۔ اسی لیے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا، جس کی نظر، جس کی نگاہ حضرت موسیٰ پہ پڑ جاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہر و محبت، ان کی چاہت، ان کی دوستی اس کے دل میں اتر جاتی تھی۔ کسی کی طرف ایک نگاہ، کسی کی طرف ایک نظر کسی کو محب بنا دے، یہ یقیناً کار خدا ہے، یہ خدا کی عنایت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا، جو بھی ان کا مشاہدہ کرتا تھا، ان کی محبت، ان کی دوستی دل میں اتر جاتی تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ولذا فرعون به پیشنهاد همسرش از کشتن این پسر اسرائیل کی برخلاف اقدامات جدی او به کاخ نفوذ کرده بود صرف نظر کرد۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا جس نے ارادہ کیا تھا، مصمم تھا، اتنا مصمم تھا کہ انہیں قتل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے بچوں کو اس نے تہہ تیگ کروا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا۔ لیکن جب فرعون کی بیوی نے اپنی بات رکھی، مشورہ دیا، کہا کہ اس بچے کو رہنے دیں، اسے قتل نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہم اسے فرزندی میں لے لیتے ہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو بیوی کی رائے اور بیوی کے مشورے کی وجہ سے
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے چشم پوشی کر لی، یعنی جو ارادہ تھا اس ارادے سے پلٹ گیا، قتل نہیں کیا۔ بلذا فرعون بے پیشنہاد ہمسرش، لہذا فرعون اپنی بیوی کے پیشنہاد سے، اپنی بیوی کی رائے اور مشورے سے از کشتن ان پسر اسرائیلی، اس اسرائیلی بچے کو قتل کرنے سے، کہ برخلاف اقدامات جدی او، کہ جو اس کے جدی اور مصمم اقدامات کے برخلاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے کاخ نفوذ کر دے بود، کہ جو فرعون کے دربار تک پہنچ چکے تھے، صرف نظر کرد پلٹ گیا ارادے سے، صرف نظر کیا، چشم پوشی کر لی، ارادہ بدل دیا۔ وقالت امرأۃ فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بچہ جب ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کی بیوی کو ملا، فرعون کی بیوی لے کر کے جب دربار میں آئی ہے تو اس نے قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دے۔ میں اپنے قصر و کاخ سے، اپنے دربار سے باہر تمام بچوں کو قتل کرا رہا ہوں، اور یہ میرے دربار تک آ گیا، یہ کون بچہ ہے؟ اس کو شک ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو، جو میرے اقتدار کو خاک میں ملانے والا ہے۔ لہذا اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، یہ ہماری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو، اس سے ہمیں نفع پہنچے، اور نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنی فرزندی میں لے لیتے ہیں، اسے بیٹا بنا لے لیتے ہیں۔ وہم لا یشعرون، کہ انہیں حقیقت کی آگاہی نہیں تھی کہ یہ بچہ کون ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرصورت دربار فرعون تک حضرت موسیٰ کو پہنچا کر فرعون سے بچا لینا اور فرعون کے دل میں بچے کی محبت ڈالنا، یہ کار الہی تھا، کار خدا تھا، یہ خدا کی عنایت تھی، خدا کی خاص کرم تھا۔ چوتھی عنایت، چوتھی خاص توجہ کا مرحلہ، زیرکی مادر و خواہر موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی بہن کی چالاکی اور سمجھ بوجھ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی بہن نے بھی اس واقعے میں بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، عقل مندی اور سوجھ بوجھ سے کام لیا ہے۔ اب وہ مراحل کہاں کہاں پہ کس طریقے سے سمجھداری دکھائی ہے، کس طریقے سے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ذرا سا بھی عقل مندی سے دور ہو جاتے یہ لوگ، ذرا سی بھی بھول چوک ہو جاتی ان سے، تو بچے کی جان خطرے میں پڑ جاتی، لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ سمجھ بوجھ اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے تمام مراحل طے کیے ہیں۔ کہاں کہاں پہ، کن کن مرحلوں پہ، کن کن جگہوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی بہن نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، چالاکی دکھائی ہے، اب اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ نخست پہلا مرحلہ، پہلا مقام جہاں پر ان لوگوں نے عقل مندی دکھائی ہے، زیرکی مادر موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کی عقل مندی اور ان کی چالاکی، ان کی سمجھ بوجھ۔ فطانت مادر سبب شدتا او سری تر بے دامان پرمہر خانوادے برگردد، او خواہر موسیٰ را بے دنبال صندوق فرستاد۔ یہ ماں کی سمجھ بوجھ تھی کہ
حکم پروردگار پا کر کے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے تو کر دیا، لیکن صندوق کے پیچھے پیچھے موسیٰ کی بہن کو لگا دیا کہ موسیٰ کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے جائے، اس پر نظر رکھے، دیکھے صندوق کہاں جاتا ہے، صندوق کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صندوق جس کے بھی ہاتھ لگے گا، صندوق سے جب بچہ نکلے گا تو بچے کی غذا، بچے کے دودھ کا مسئلہ پیش آئے گا کہ یہ تو معصوم چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی پرورش کے لیے کسی ایسی خاتون کی ضرورت پڑے گی کہ جو بچے کو دودھ دے، جو بچے کو دودھ پلائے۔ تو وہاں خواہر موسیٰ کسی بہانے سے پہنچ کر کے وہ ایڈریس دے سکتی ہیں، وہ پتہ بتا سکتی ہے کہ میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جو اس بچی کا اچھی طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے، جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ فطانت مادر، ماں کی چالاکی، ماں کی ہوشیاری سبب شد، یہ سبب بنی تاؤ سریتر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد سے جلد بدامان پرمہر خانواد برگردد، اپنے مہربان فیملی اور گھر والوں کے دامن میں پلٹ آئے۔ او خواہر موسیٰ را بے دنبال صندوق فرستاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کی بہن کو صندوق کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ وقالت لأختہ قصیہ، حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس کا دنبال کرو، پیچھا کرو، دیکھو صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے چالاکی دکھائی، عقل مندی سے کام لیا۔ اگر صندوق کو دریا کے حوالے کر دیا ہوتا اور صندوق کے پیچھے مادر موسیٰ نے موسیٰ کی بہن کو نہ بھیجا ہوتا تو صندوق کہاں گیا، بچہ کس کے ہاتھ لگا، کچھ خبر نہ ہوتی، کچھ پتہ نہ ہوتا۔ لیکن یہ ماں کی چالاکی کا نتیجہ تھا کہ موسیٰ دریائے نیل کے حوالے ہوتے ہوئے بھی بڑی جلدی اپنی ماں کی آغوش میں آ گئے۔ دوسری زیرکی خواہر موسیٰ، تم جناب موسیٰ کی ماں کی چالاکی آپ نے دیکھی، اب خواہر موسیٰ کی، جناب موسیٰ کی بہن، ان کی چالاکی ہیچ کس متوجہ بن او نشد۔ صندوق کے پیچھے جب مادر موسیٰ نے خواہر موسیٰ کو لگایا تو خواہر موسیٰ بھی بڑی چالاکی کے ساتھ صندوق کا پیچھا کرتی رہی، صندوق پر اپنی نظر جمائی رہی، اور اس انداز سے صندوق کا پیچھا کر رہی تھی اور اس پر نظر رکھے ہوئے تھی کہ کوئی متوجہ نہ ہونے پائے، کسی کو خبر نہ ہو کہ یہ کسی کا پیچھا کر رہی ہے یا کسی پر ان کی خاص توجہ ہے۔ بڑا بچ بچاؤ کے، بڑا چھپ کر کے، ہوشیاری کے ساتھ، بإلا اگر چالاکی نہ دکھاتی، ہوشیاری سے کام نہ لیتی تو ہو سکتا ہے کہ خود خواہر موسیٰ پکڑی جاتی، اور خواہر موسیٰ کے پکڑے جانے سے پھر جناب موسیٰ کا راز بھی فاش ہو جاتا، کھل جاتا۔ ہیچ کس متوجہ او نشد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو صندوق کا پیچھا کر رہی تھی، کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے موقع و حساب شدہ اقدام کر، اور جو اقدام کیا، جو قدم اٹھایا، وہ بھی بڑا حساب شدہ تھا اور بڑے موقع پر، بغیر وقت گوائے ہوئے، بغیر فاصلے کے، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، حساب و کتاب کے ساتھ موقع پہ اقدام کیا۔ زمانے کی برادرش ہمیں دایہا را رد کر دے بود، اور جب یہ پیچھا کرتے ہوئے صندوق کا گئی ہیں
آخری مرحلے تک جب دیکھا کہ یہ صندوق تو دربار فرعون تک پہنچا ہے، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا اور پھر جب جناب موسیٰ کو دودھ پلانے کی باری آئی، اور جب کئی دودھ پلانے والی خواتین لائی گئی جناب موسیٰ کے پاس، اور جب جناب موسیٰ نے تمام دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، جناب موسیٰ نے کسی خاتون کے پستان میں منہ نہیں لگایا، سب کو ریجیکٹ کر دیا، تمام دودھ پلانے والوں کو رد کر دیا، واپس کر دیا، تو وہاں پر بڑی چالاکی سے خواہر موسیٰ نے کیا ہے مادر موسیٰ کا ایڈریس دیا اور پتہ بتایا، اور پھر اس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی آغوش میں واپس آئے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے موسیٰ پر حرام قرار دیا، کیا ہے دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو۔ پھر وہاں جب جناب موسیٰ کی بہن پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے گھر کا پتہ کہ جو اس بچے کی اچھی طریقے سے کفالت کر سکتی ہو، اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کر سکتی ہو۔ از ابزار آشنائی با طفل پرہیز کر، سب سے پہلی چیز یہ کہ پہلے تو بچے کو پہچانتی ہے نہیں پہچانتی ہے اس سے پرہیز کیا، اصلاً یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں بچے کو پہچانتی ہوں، بلکہ بچے کے ساتھ آشنائی سے پرہیز کیا، کسی طریقے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں بچے سے آشنا ہوں، میں جانتی ہوں بچہ کون ہے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، بڑی چالاکی کے ساتھ وہاں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد یہ سارے مرحلے تھے۔ بہرحال بالاخر ارادے حق جامع عمل پوشید، بہر صورت آخر کار ارادہ پروردگار محقق ہوا، ارادہ پروردگار جامع عمل کی شکل میں تک پہنچا۔ فالتقطه آل فرعون وليكون لهم عدوا وحزنا فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن۔ اب یہاں پہ کچھ نکات ہیں، ان نکات کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔